جب ہم پاک عشاء لیتے ہیں اس میں روٹی مسیح کا بدن اور جو شیرہ ہے وہ مسیح کا خون بن جاتا ہے، کیونکہ ذائقے میں یا کسی اور چیز میں تو کوئی تبدیلی ہے نہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ان ویڈیوز کے لنکس کو لے کر آپ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ان لوگوں تک بھی خداوند کا کلام پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھی ہو سکیں جو شاید ہمارے چینل کو بھی نہیں دیکھتے یا مجھے نہیں جانتے، اور شاید انہوں نے آج تک ہمارے چینل کو دیکھا نہیں ہے، تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ وہ بھی خداوند کے کلام کو سیکھنے کے اس سلسلے میں شریک ہو سکیں۔ شکریہ۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ حال ہی میں ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ کیا جب ہم پاک عشاء لیتے ہیں اس میں روٹی مسیح کا بدن اور جو شیرہ ہے وہ مسیح کا خون بن جاتا ہے، کیونکہ ذائقے میں یا کسی اور چیز میں تو کوئی تبدیلی ہے نہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں علم الہیات کی ایک اصطلاح میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں، اس کا نام ہے ٹرانسسبسٹینسیشن۔ یہ تھوڑی طویل ہے لیکن اس کو نیچے ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پر لکھ دیا جائے تاکہ آپ اسے پڑھ سکیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی اجزاء۔ سمجھا جاتا تھا کہ مسیح یسوع کے بدن اور خون کی قربانی میں جب ہم شریک ہوتے ہیں اور جب ہم اس شیرے اور اس روٹی پہ دعا کرتے ہیں تو وہ حقیقت میں تبدیل ہو جاتا ہے، حقیقت میں وہ مسیح یسوع کا خون اور بدن بن جاتا ہے۔ اس ایمان کو بہت سالوں تک کلیسیا نے اپنائے رکھا، اور وہ کہتے تھے کہ یہ تبدیلی اجزاء ہیں، اس کے اجزاء بدل جاتے ہیں۔ لیکن دراصل جب ہم مسیح یسوع کے خون اور گوشت کی قربانی میں شریک ہوتے ہیں تو اس قربانی کے درمیان ایک خاص حقیقت ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شیرہ شیرہ رہتا ہے اور روٹی روٹی رہتی ہے، لیکن اس کی فطرت کو بدلتی کیا چیز ہے؟ نہ روٹی کی فطرت بدلتی ہے، نہ شیرے کی فطرت بدلتی ہے۔ اس کی فطرت بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ فطرت کو بنانے والا خود وہاں پر موجود ہوتا ہے، اور جب آپ اسی عام سے شیرے کو جس کو مقدس ٹھہرایا جاتا ہے اور اسی روٹی کو جس کو مقدس ٹھہرایا جاتا ہے، اور آپ اس کو لے کر پاک عشاء کی عبادت میں شریک ہوتے ہیں، تو اس کے اثر کو بدل کے رکھ دیتا ہے جو فطرت کا خالق ہے، وہ اس کی فطرت کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ فطرت کا خالق ہے، اس نے پانی کو میں بنا دیا، بلکہ اس سے بھی کمال اس نے پانی کو بتا دیا کہ تو جو ہر ایک چیز کو ڈبو لیتا ہے ایک ایسا ہے جو تجھ پہ چل سکتا ہے۔ وہ فطرت کا خالق ہے، لیکن جب ہم اس قربانی میں شریک ہوتے ہیں تو خون اور گوشت وہ بنتا نہیں ہے، لیکن فطرت کا خالق اس کو کھانے پہ اس کی تاثیر بدل دیتا ہے، اس کی ایفیکیسی بدل جاتی ہے۔ جب آپ اسے ایمان کے ساتھ لیتے ہیں کہ یہ مسیح کا بدن ہے اور یہ مسیح کا خون ہے، تو آپ کے اندر اس کے کھانے سے روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ آپ کے اندر اسے کھانے سے جو فضل ہیں وہ آپ پہ بڑھتا ہے، آپ خداوند کی قربت کو محسوس کرتے ہیں، آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں آج خداوند کی اس عبادت میں شریک ہوا ہوں یا ہوئی ہوں جس کی ادائیگی کا حکم ہمیں اس نے دیا تھا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ وہ روٹی روٹی ہے، وہ شیرہ شیرہ ہے، اس کی فطرت نہیں بدلتی، ہاں اس کی افادیت بدل جاتی ہے، اور اس کی افادیت کو بدلتا ہے مسیح خداوند، جو نادیدنی طور پر ہر ایک عشاء ربانی کی عبادت میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ آمین۔